السلام علیکم، میں ہوں سید سلطان بخاری. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو، اور پروگرام کے روح رواں سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. خصوصی طور پر امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے بات چیت ہوگی کہ تازہ صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے، جو پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ہیں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان مذاکرات اور ثالثی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس حوالے سے سلیم بخاری صاحب سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں پریس کانفرنس میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، اس حوالے سے آئیے آپ کو سناتے ہیں، پھر آ کر سلیم بخاری صاحب سے اس پر تبصرہ لیں گے. سر، ابھی ہم نے جس طرح سنا کہ یہ بیانات کوئی ویسے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. اس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اکثر آتے رہتے ہیں جن کا یا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کبھی یو ٹرن لیتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن ہے امریکہ میں، وہ بھی انہیں پاگل حد تک کہہ چکی ہے. ابھی جس طرح سے انہوں نے آپ دیکھا کہ وہ ایران کو تباہ کر دیں گے، وہاں کی سویلائزیشن ختم ہو جائے گی اور سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، اور وہاں کے بجلی گھروں کو بھی تباہ کر دیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، میرے لیے تو دس از اے کامک ریلیف وین آئی ہیئر ہم آن دا ٹی وی. آئی مین کوئی آدمی اس کے بیانات، اس کا طرز گفتگو، اس کا لہجہ، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دس کائنڈ آف اے پرسن ول بی دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو انٹل ویری ریسنٹلی یونی پاور تھی، یعنی دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور تھی. وہ آج کل کس کے ہاتھوں میں ہے، کیا بنے گا اس قوم کا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو پاگل پن ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں تہذیب کو سرے سے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. ایرانین civilization is only 7,000 years old. سائرس دا گریٹنس کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم جانتے ہیں پرشین امپائر کے نام سے. رائٹ. اس کی گلوری، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا کے لیے رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا. اس کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے چلے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے الٹیمیٹم پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر تو قیامت آئے گی. مگر ساتھ ساتھ وہ پھر نا ایک اور درفنت نہیں چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ایران میں اب آ گئے ہیں، چونکہ ہم نے ان کی رجیم چینج کر دی. پہلے کہتے تھے رجیم چینج کرنے ہم نہیں آئے، اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ رجیم چینج ہم نے کر دی. اور کچھ لوگ ایسے عقل مند سامنے آ گئے ہیں یا کم انتہا پسند سامنے آ گئے ہیں جن سے ان کو کسی بھی انقلابی ڈیولپمنٹ کی توقع ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑی حیران کن صورتحال ہوگی. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے ایران کی سیاست کو، ایران کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلامک ریولوشن جو ہے اس میں انڈیویجولز ڈونٹ میٹر، اور اب تک یہ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا اس جنگ کو، اس نے ثابت کیا ہے کہ ٹاپ نوچر لیڈرشپ جو تھی ان کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایلیمنیٹ کیا. لیکن کوئی فرق پڑا؟ کوئی جنگ کے ریزالو میں کمی آئی؟ اس کو کہتے ہیں سسٹم. تو ایران کا سسٹم جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں قریب سے، جنہوں نے دیکھا ہے، میری طرح سے، میں اسٹوڈنٹ آف ایرانین ریولوشن، آئی ہیو بین دیئر 20 times. تو مجھے ان کے ٹیئرز کا بھی پتہ ہے کہ ان کے سیکورٹی کے جتنے ٹیئرز ہیں کیا وہ بریچ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں کہا ہے کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کا اندازہ ٹرمپ نے بھی غلط لگایا ہے، اسرائیل نے خیر ہمیشہ سے غلط لگایا ہے. وہاں پر ایک ریگولر آرمی ہے، پھر اس کے بعد پاسداران ہیں. پاسداران are the custodian of the revolution. So their dedication and commitment to the revolution is unbreakable. اور وہ اب تیسری جنریشن ہے. آپ دیکھیں نا، 47 سال ہو گئے ہیں اس کو. جو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے چلے گئے تو بس چلے گئے، they are پتہ نہیں living in fool's paradise. Anyway, having said that, اس کے بعد ان کے ہاں ایک بسیج، ایک ایسی قوت ہے جو 1 کروڑ کے قریب ہے، کوئی 2 کروڑ کہتے ہیں. وہ والنٹیئرز ہیں جن کے یہاں لکھا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، بسیج. وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں حکومت سے، لیکن 4 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے اپنے یونٹ میں یونیفارمز پہن کے فوجی کے طور پہ حاضر ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی وہ رجسٹریشن بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. اب جو ہے اور خوفناک بات یہ ہے کہ 1 کروڑ 40 لاکھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے فار دا وار اگینسٹ اسرائیل اینڈ امریکہ. ایسی قوم کو آپ چلے ہیں ختم کرنے، صفحہ ہستی سے مٹھانے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت جو دماغی کیفیت ہے ٹرمپ کی، وہ سمجھنا ضروری ہے. ہی ہیز یوزڈ
every possible weapon and might, military might, जिसमें बैरी जो तैयारा बरदार जहाज़ हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें आबदोज़ें भी शामिल हैं, जिनमें जो एयर पावर है उसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर समझी जाती है, जिसमें B-52 बॉम्बर्स हैं, जिसमें F-35 है, सब कुछ तो इस्तेमाल करके देख लिया क्या हुआ। सरजमीन पे तबाही तो ज़रूर हुई है, लेकिन नेशन का रिजॉल्व टू रेजिस्ट एंड डिफेंड, उसको कुछ हुआ। दैट इज़ व्हाट यू कॉल ए नेशन, एक तरफ। दूसरी बात यह कि गैर मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि अमेरिका और इसराइल ने खार्ज आइलैंड जो है उसके ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी धमकी दी जा रही थी काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये आयल का मंबा है, 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम दिस आइलैंड। तो इतलात ये, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ना तो सरकारी रिएक्शन आया है ईरान का, ना ही ईरान के किसी लीडर ने अब तक ये कंफर्म किया है। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहा है कि जी बड़ा ज़मीनी नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं इसको तो अब इससे ज़्यादा दरखुर इतना नहीं समझना चाहिए कि वो इस जंगी जुनून में, चूँकि कामयाबी नहीं मिल रही है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान उनकी टर्म्स नहीं मान रहा है, क्योंकि ईरान आबनाए हुर्मस नहीं खोल रहा है, तो आप सोचें ज़रा उस शख्स का दिमागी तौर पे क्या हाल होगा। तो जो बोंगियाँ मार रहे हैं, वो जो दरफुंतनियाँ छोड़ रहे हैं, मैं तो उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसके बस में है ही नहीं कुछ भी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अंदर की आवाज़ें सुने जो अमेरिका के अंदर से उठ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी छोड़ दीजिए, चाहे उसकी अपनी फ़ौज है। आप देखिए नेवल चीफ ने कहा था मैं नहीं भेजूंगा नेवी अपनी आबनाए हुर्मस, नहीं आई ना। उसके बाद आपने देखा जिस जर्नल को फारग किया उन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके, एक तरह से उन्होंने भी इसी तरह का कहा था कि ये जंग हम जीत नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ के बावजूद वो अपने पागलपन में लगे हुए हैं। अच्छा सर, जिस तरह आप खाद की बात कर रहे हैं, ये तो ईरान की लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर इस पर हमला हो गया है तो फिर तो ईरान का जो एक, उसको तो उन्होंने फिर कॉर्नर कर दिया, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और खार्ग है, यही तो उनकी स्ट्रेंथ है। आपको नहीं लगता कि इस पर हमला शायद मुमकिन ना हो? इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा कि अभी इसकी तस्दीक नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आपको अपने फुट सोल्जर्स भेजने हैं। आप सिर्फ जहाज़ों से बमबारी करके घर वापस जाके उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। फुट सोल्जर ला के बिठाए हुए हैं आपने काफ़ी अरसे से, ना भेजे क्यों नहीं? मुझे वो मुस्कुराहट याद है ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, जब उनसे किसी ने कहा कि अमेरिका फुट सोल्जर भेज रहा है, सो ही स्माइल्ड एंड ही सेड वी आर वेटिंग। वो एक हमारे एक तज्जिया निगार है, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर वो फुट सोल्जर लेके वहाँ आएंगे तो ताबूत भी कम पड़ेंगे और गिनती मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। इसलिए कि आज तक ना इसराइल ने ना अमेरिका ने ये टेस्ट ही नहीं किया कि ईरान के फौजी के सामने खड़े होकर लड़ने के लिए कितने गट्स चाहिए। ये तजर्बा उनको पहली दफ़ा होगा और नतीजा बहुत खौफनाक निकलेगा इससे। तो मैं नहीं समझता कि इट इज़ सच एन ईजी प्रे, इतना आसान नहीं है कि कर्ज जैसी लाइफ लाइन जिसको आपने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, उसके ऊपर सडनली यू वॉक इन एंड यू जस्ट टेक कंट्रोल। नो, बहुत खूरेजी होगी और फिर भी ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल सर जी, बाकी भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जो अब हम अगर बात करें, पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि सालिसी हो, पुरअमन इसका कोई हल निकल आए। उसकी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि एक ताज़ा सूरत हाल जो बाकी काफ़ी कशीदा हो गई है कि ईरान की जानिब से सऊदीया पर उनकी सनती तनसीबात और तवानाई तनसीबात पर हमला हो गया है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों? बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया, बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया है। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हमारा सऊदी अरब के साथ न सिर्फ ये कि एक दिफाई मुआहदा है, बल्कि फॉर डेकेड्स हमारी जो दोस्ती है उनके साथ, उसमें कभी रखना नहीं डला है। उन्होंने हमारी हर मुश्किल वक्त में मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसको पाकिस्तान और सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट से हट के जब उस जंग के हवाले से देखेंगे तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। सॉरी, देखिए, ईरान ने जंग के आगाज़ से 3 हफ्ते पहले ये कहा था
کہ اس خطے کے خلیجی ممالک اپنے فوجی اڈوں کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اس کے جواب میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ملکوں نے انکلوڈنگ سعودی عربیہ یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ یو اے ای نے بھی کہا تھا, سعودی عرب نے بھی کہا تھا, بحرین نے بھی کہا تھا, قطر نے بھی کہا تھا, کویت نے بھی کہا تھا. لیکن ہوا اس کے برعکس, اس لیے کہ یہ اڈے بنائے ہی اس غرض سے گئے تھے کیونکہ امریکہ سے آ کے ایران فتح کرنا ان کے نزدیک ممکن نہیں تھا. حالانکہ ممکن تو اس طرح سے بھی نہیں ہے, مگر یہ اڈے ان کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. یہ غلط فہمی خلیجی ممالک کی دور ہو جانی چاہیے. یہ صرف ایران کو قابو کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, تباہ کرنے کی غرض سے بنائے گئے تھے اور اسی کے لیے یہ استعمال ہوئے. انفارچونیٹ صورتحال یہ ہے کہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ کارروائی اس لیے کرنا پڑی کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں خاص طور سے کل رات کے بعد اب تک, یہ انہی ہوائی اڈوں سے جہاز اڑ کے آئے ہیں اور ان نے ایران کے اوپر بمباری کی ہے. If that is true, then you have to see this in this context also. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے کال کیا ہے, محمد بن سلمان سے بات چیت ہوئی ہے, ان کو اپنی مکمل یکجہتی اور اپنے یعنی تعاون کا یقین دلایا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہمارے فارن آفس نے کیٹیگورک ٹرم میں کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے اس یعنی نقصان پہ جو ہوا ہے اس میں ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہاں تک بھی بات رہتی تو ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے گئی ہے. کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے. کور کمانڈر کی میٹنگ کسی ایک ایسے ایشو کے اوپر از ویری سگنیفیکنٹ. پھر میں نے کہا چونکہ ہم ایک دفاعی معاہدے میں فریق ہیں, ڈیفینس پیکٹ از ناٹ اے جوک. اٹ مینس بنیاد اس کی ایک جملے پر ہوتی ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ دوسرے پر تصور کرتے ہوئے اس کا دفاع کیا جائے گا. اتنی یعنی ڈیلیکیٹ کمٹمنٹ ہے. تو کور کمانڈر کی میٹنگز میں بھی اس کا ریویو کیا گیا ہے صورتحال کا, اور کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی سعودی عرب کے اوپر کسی حملے کی نہ صرف یہ کہ حمایت نہیں کر سکتے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی کارروائی کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اور اس کا جو نقصان ہوا ہے ذرا اس کی طرف تھوڑی توجہ دے دیں میرے خیال سے ساتھ ساتھ ہی. ایگزیکٹلی سر. میں کل ایک بیان میں نے دیکھا ہمارے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو وزیر خارجہ ہیں, جو موونگ اسپرٹ تھے اس پوری ایفرٹ کے پیچھے جو یہ جنگ بندی کرانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے تھے بہت زیادہ سر. ہی واز ویری پازیٹیو کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں. لیکن کل انہوں نے کہا کہ میں کل تک بہت پر امید تھا, میننگ دیئر بائی دیٹ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ دیٹ ہی از سو ڈسپوائنٹڈ. وہ سم تھنگ کیا ہے ہم تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے. اس لیے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک مسودہ دیا تھا جس کے اندر وہ ٹرمز تھی جس کی بنیاد کے اوپر پہلے سب سے جنگ بندی ہوگی, پھر اس کے بعد اندر مذاکرات ہوں گے, اور پھر کسی حتمی نتیجے میں پہنچا جائے گا. مجھے یوں لگتا ہے, جیسا کہ ہم نے ایران کی طرف سے خبروں میں دیکھا بھی ہے, کہ شاید وہ جو اس میں ٹرمز تھی کہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولا جائے, یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس پر جو ریئیکشن آیا ہے یا اس کو مسترد کیا گیا ہے, جو بھی کہہ لیں آپ اس سے وہ کافی یعنی مایوس بھی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں کل تک بہت پر امید تھا لیکن اب میں بہت مایوس ہوں. تو سر اس ریئیکشن کا جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کیا یہ ریئیکشن ظاہر ہے امریکہ بھی آبزرو کر رہا ہوگا؟ اسی ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریسنٹ ابھی ٹویٹ آئی ہے کچھ دیر پہلے, اس میں ایک مرتبہ پھر سے دھمکی دے دی ہے اور تیاری یعنی ایران کر لے ان کی جانب سے, یہ بھی کہتی ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنی مرضی کوششیں آپ کر لیں, ہم نا چیزوں کو کمپلیکس اس کی کمپلیکسٹیز سے کو ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں. آپ جتنے مرضی معاہدے کر لیں, جب تک ٹرمپ تباہ نہیں کر لیں گے مکمل طور پر ایران کو, وہ چین نہیں لیں گے. کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں اتوار کو کال کرتے ہیں نیتن یاہو اس کو کہ جنگ نہ بند کرنا, کہیں دیکھنا جنگ بندی پر راضی نہ ہو جانا. تو ایران ریجیکٹ کرے یا نہ کرے, آپ ایٹیچیوڈ تو دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہے. اب وہ ایپسٹین فائلز جو ہیں
وہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہیں ٹرمپ کے, نہ نگلی جا رہی ہیں نہ تھوکی جا رہی ہیں, بیکاز اگر وہ سامنے آتی ہیں تو یو ول سی ٹرمپ ایز اے ریپسٹ, ایز اے ہیومن بلڈ ڈرنکر. آپ ذرا تصور تو کریں کہ اس کا کیا ہوگا. اس خوف نے اس سے وہ کچھ کروا دیا ہے اور وہ کچھ کروا دے گا جس کا کہ تصور بھی کچھ دن پہلے تک ممکن نہیں تھا. تو آج جس صورتحال کا سامنا ہے یہ ٹرمپ کا وہ پاگل پن اور نیتن یاہو کی وہ گریٹر اسرائیل کی خواہش, یہ دو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے. لیکن سر جس طرح نیتن یاہو جو بات کرتا ہے, اب وہ اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان, ادھر سے امریکہ فرسٹ, یہ والی باتیں, تو اپنے پلان پر وہ تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ اگر ایران جنگ وائڈ ہو جاتی ہے تو ادھر سے رشیا کو نہیں اس کی تکلیف ہوگی کہ اتنا قریب آ کر امریکہ بیٹھ جائے گا, اور ان کے لیے کتنا پرابلمٹک ہو سکتا ہے یہ سب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب میں اور زیادہ یعنی اسٹرانگ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ دنیا کی جو دیگر سپر پاورز ہیں وہ صرف تماشائی بن کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. امریکہ نے ایٹم بم تک استعمال کرنے کی دھمکی دے دی ہوئی ہے. جو موومنٹ اس کے پلینز کی ڈفرینٹ ہوائی اڈوں سے ہمیں مل رہی ہیں اس میں یہ کہ دے آر آل لوڈڈ ود دیٹ کائنڈ آف ویپنس. اس کے باوجود آپ کے صرف بیانات, روسی وزیر خارجہ کا بیان بہت اسٹرانگ ہے جو انہوں نے عراقچی کے ساتھ گفتگو میں دیا ہے کہ اب ہم مزید تماشا نہیں دیکھیں گے اور امریکہ کو اب اپنی یہ جو بربریت ہے اس کو روکنا چاہیے. لیکن is that enough? No, that's not enough for Trump. That is not enough for even Netanyahu. So میرے خیال سے چائنا اور رشیا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے وجود کو تسلیم کرائیں, بلکہ اگر واقعتاً ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور نیتن یاہو زیادتی کر رہے ہیں, so it's the time to intervene. یہ میری خواہش ہو سکتی ہے لیکن میں یہ خواہش کر رہا ہوں حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ صرف خاموش یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران نے اور چائنا نے مدد نہیں, رشیا نے اور چائنا نے مدد نہیں کی ہے ایران کی. ایران کی مدد بہت سے طریقوں سے کی ہے. سیٹلائٹ امیجری جو ان کو مل رہی ہے اس نے سب سے بڑا اسٹرانگ ڈیفنس کھڑا کر دیا ہے امریکہ. ایبسلیوٹلی. تو لیکن یہ کہ آئی تھنک دا سچویشن ناؤ ڈیمانڈز مچ مور دین دیٹ. اچھا سر, جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ریسنٹ ٹویٹ کا ٹرمپ کی, اس میں جس طرح سے تھریٹ دیا گیا ہے, کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ ایران کی فوج کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو کیا سٹون ایج میں پہنچانے کا جو پلان ہے اس میں کوئی نیوکلیئر ویپن کا استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو اتنے ہی لفظوں میں کہا کہ یہ باقاعدہ تھریٹ کیا انہوں نے کہ ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اس کے اثرات سر وہ تو میں نے کہا نا کہ جب وہ ہوگا we will cross the bridges when they will come. اگر یہ کیا تو پھر یہ یہاں رک تھوڑی جائے گا. یعنی اس میں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ یا اپنے اسرائیل نیوکلیر آپشنز کے اوپر جاتے ہیں تو ان دو بڑی قوتوں کے لیے جن کا میں نے ذکر کیا خاموش تماشائی بنے رہنا ممکن ہی نہیں رہے گا. اور یہ باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے نیوکلیر آپشن استعمال کیا تو چند منٹوں میں, یہ رشیا کے فارن منسٹر کا بیان ہے میرا نہیں ہے, چند منٹوں میں اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. ورلڈ وار 3 کی طرف ہم موو کر جائیں گے. ورلڈ وار 3 تو یقینی طور پہ ہوگی اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی, لیکن اسرائیل صاحب فارغ ہو جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے احمدی نژاد کا سٹیٹمنٹ, جو پریزیڈنٹ تھے ایران کے, آپ کو بھی یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو اسرائیل ول بی ریمووڈ فرام دا میپ آف دا ورلڈ. یہ بڑا پاپولر سٹیٹمنٹ ہے ان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی فوجوں کے حوالے سے جو میں نے ان کی جرأت اور جمع مرضی کی بات کی ہے, میں عینی شاہد ہوں خرم شہر کے ریکیپچر کا. ہم نے 40 ملکوں سے جرنلسٹ آئے تھے جو ملٹری یونیفارم میں اس بارڈر کے اوپر بیٹھے تھے, علام سیکٹر ان باختران پروونس. وی ہیو وٹنسڈ پاسداران walking through the landmine area, making the passage for the regular army to go and take over خرم شہر. ایسی قوم کو آپ کیسے ڈرائیں گے, ایسی فوج کو آپ کیسے ڈیفیٹ کریں گے؟
ابھی تو میں نے کہا نا کہ چکھا نہیں ہے انہوں نے آمنا سامنا, صرف عراق میں چکھا گیا تھا. جی سر درست فرما رہے ہیں آپ, اور ویسے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ اگر سپریم لیڈر بھی کسی ملک کا نہ رہے تو اس کے بعد بھی کس طرح سے لڑا جا سکتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جیسے جے ڈی وینس کا بیان ہے اور ایران بھی الٹیمیٹم دے رہا ہے, اس سب پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, اور جس طرح سے آپ سے کہا تھا کہ جے ڈی وینس نے کیا بیان دیا ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی, اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور کافی سارے کویسچنز ہیں جیسے ڈنمارک کی حکومت کیا رول پلے کر رہی ہے اس کے ساتھ, ریسکیو آپریشن جو ہوا ہے ایک پائلٹ کو نکالنے کے لیے, یہ سب ہم بخاری صاحب سے پوچھیں گے. سر جے ڈی وینس کو بھی سن لیا, اب آپ کیا مماثلت دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, کچھ زیادہ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہی از اے سینئر پرسن ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز انٹائر ٹیم. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے پبلک میں یہ بیان دیا تھا کہ میں نے ٹرمپ کو روکا تھا کہ یہ ابھی جنگ کا آغاز نہ کریں, یہ بڑا ڈیئرنگ اسٹیٹمنٹ تھا بائی دا وائس پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہی از این آپٹمسٹ, اس کا خیال یہ ہے کہ صورتحال میں بہتری آنے کا امکان موجود ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات 8 بجے تک ایران کا جواب آئے گا. اور مجھے امید ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنی آپٹمزم بھی بتا رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ ایسا ہوگا جس سے صورتحال کو قابو کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ انہوں نے باس کے ساتھ بھی تو چلنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے پازیٹیو جواب نہ دیا تو پھر ہم اپنے دفاع کے لیے تیار رہیں گے. مجھے تو حیرت ہے, تھوڑی سی شرم کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. آپ دفاع کدھر سے کرنے والے ہیں؟ یو آر این اگریسر. آپ نے اگریشن کمٹ کیا ہے ایک پیسفل نیشن کے اگینسٹ جسٹ بیکاز آف دوز ایپسٹین فائلز اینڈ یور وہ جو ناجائز ولایت کہتا ہوں میں جیسے نیتنیاہو کو, اس کے کہنے پہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دفاع کریں گے آپ کا؟ یو آر این اگریسر. ایک تو یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں حضرت صاحب, 8 گھنٹے میں یہ کر دوں گا, 10 گھنٹے میں یہ کر دوں گا, 1 دن میں یہ کر دوں گا, 2 دن میں یہ کر دوں گا. ویسے سر یہ جو 21 مارچ سے ڈیڈ لائن شروع ہوئی تھی, اور یہ ڈیڈ لائن دیتے دیتے یہ آگے آج کی تاریخ تک. دیکھیں ڈیڈ لائن کا تذکرہ کرنا میرے خیال سے تھوڑا سا ضروری اس لیے ہے کہ تھوڑی سی ذرا اپڈیٹ ہو جائے گی ہمارے ناظرین کے لیے بھی. پہلی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 21 مارچ کو دی گئی تھی کہ اگر ایران نے 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اسی کے 2 دن کے بعد پھر پہلے 2 دن کے لیے ملتوی کی, پھر اس کے بعد 5 دن کے لیے ملتوی کر دی. پھر 27 مارچ کو حملے میں 10 دن کے لیے مزید ملتوی کر دیے. پھر انہوں نے 3 اپریل کو معاہدے کے 48 گھنٹوں کی مہلت دی. 5 اپریل کو پھر اس نے اپنی دھمکی کو دہرایا, اور آخری دھمکی آج شام 8 بجے تک کی ہے کہ یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. ایک تو یہ کہ ان کی دھمکیوں کی حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ کر وہ سب کچھ رہے ہیں, حملے تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ صفحہ ہستی سے مٹانے والی دھمکیاں شمکنیاں جو ہے نا وہ میرے خیال سے دھری کی دھری رہ جائے گی. جی سر ڈیڈ لائن کی جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہ ڈیڈ لائن میں ہر ڈیڈ لائن میں آبنائے ہرمز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ویری کریکٹ. یہ کیا ہے سر؟ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ ویری ویل. دیکھیے آبنائے ہرمز از اے لائف لائن فار ایرانینس. گو بیک ٹو سویز کینال. برطانیہ کا اس کے اوپر تسلط تھا اور وہ رائٹ اور حق تھا ایجپٹ کا. پھر جمال عبد الناصر جیسا بندہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ نو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہاں بھی اسی طرح سے جنگ ہوئی تھی, وہاں بھی اسی طرح سے خون ریزی ہوئی تھی, لیکن الٹیمیٹلی نہ صرف یہ کہ اس کا تسلط قائم ہوا, آج نہر سویز جو ہے وہ ایجپٹ کی اکانومی کی بیک بون ہے. اٹ از دا سیم کیس. اسی طرح سے یہ ہرمز جو ہے اس کے اوپر جس ٹول کی بات اب کر رہا ہے ایران کہ ین میں لیں گے, ڈالر میں نہیں لیں گے, اور یہ کہ ہم عمان کے ساتھ مل کے اس کا کنٹرول جو ہے وہ مشترکہ طور پہ چلائیں گے. دس از اے لائف لائن فار ایران. ایران کی اکانومی جس کا جو حشر ہوا ہوا ہے, آپ کو یاد ہے کرنسی کا جو معاملہ ہے ان کے, جس طریقے سے قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, ونس دس منی اسٹارٹس فلوئنگ ان, آپ ذرا تصور تو کریں کیا ہوگا, کیونکہ 30% آف دا ٹوٹل ٹریڈ, 17% آئل اینڈ باقی کا ریمیننگ ٹریڈ جو ہے جس میں فرٹیلائزر ہے, دیگر چیزیں ہیں, وہ اس راستے سے جاتی ہیں. اور ابھی تو اگلی بات جو ہم نے نہیں کی ہے میرے خیال سے وہ بھی کر دینی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ باز نہیں آتا ہے اپنی کرتوتوں سے, اپنی حرکتوں سے, اپنے ایڈونچرزم سے, اپنی ملٹری مائٹ کے استعمال سے, تو ہم باب المندب بھی بند کر دیں گے. مہدی محمد نے کہا. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, نہیں مہدی محمدی صاحب تو اور ایک قدم آگے چلے گئے. انہوں نے تو ٹرمپ سے کہا 20 گھنٹے تمہارے پاس ہتھیار پھینک دو.
رائٹ سر. ٹھیک ہے, اور وہ جواب بھی انہوں نے لو لیول کے لیڈر سے دلوایا تاکہ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ یہ اوقات ہے, اپنی اوقات کا اندازہ ہو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تیسری جو بات آپ نے اہم کی تھی وہ تھی ڈنمارک کے پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ. دیکھیے ڈنمارک جو ہے وہ پہلے بھی ظلم و ستم کا نشانہ رہا ہے امریکہ کی. آپ کو یاد ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے چل دوڑے تھے جناب حضرت صاحب, اور پھر شرمناک طریقے سے ڈیورس میں واپس جانا پڑا اس سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بے پناہ پریشر ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں ایران کے خلاف اس جنگ میں. ناقابل برداشت پریشر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ایسا نہیں کریں. تو اٹس ویری ڈیئرنگ. اس کا آغاز کیا تھا کینیڈا کے پرائم منسٹر نے, اگر آپ کو یاد ہو, اس کے بعد اسپین کے پرائم منسٹر نے. تو یہ مثالیں امریکہ کو آئسولیٹ تو کر ہی رہی ہیں. وہ نہ صرف اپنے اتحادیوں سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے, ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں. نیٹو جو ہے وہ بھی اب اس کے تسلط سے امریکہ کے سے نکلنے والا ہے باہر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو جہاں ٹرمپ نے پہنچا دیا ہے وہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اتنا تباہ کن نقصان پہنچایا اس نے امریکن نیشن کو, امریکن کو ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے سپر پاور. سر ایران بھی یہی کہتا ہے کہ کبھی ہم ایران امریکہ کے نیشن کے خلاف نہیں ہیں, اور یہ نقصان جو ٹرمپ کر رہا ہے, باقاعدہ خط لکھا مسعود پزشکیان نے, خط لکھا کہ وی آر ناٹ اینیمی آف دا امریکن پیپل. یہ ایک ملٹری ایڈونچرس جو آ گیا ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ایگریسر. سر ایک مختصر, اگر ہم بریک پہ جانے سے پہلے, ریسکیو آپریشن کیا ہے اور پائلٹ کو لے گئے ہیں, اس کی کہانی کیا ہے سر؟ دیکھیے جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمال ایڈونچر کیا, گا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, بلکہ جب سے وہ ہوا ہے تب سے گا رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا ہے. ارے بھائی لعنت ہے, ایک آدمی کے آپریشن کے لیے آپ نے 155 جہاز استعمال کیے, آپ خود کہہ رہے ہیں, اور 5 ٹوٹل 8 لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن 4 تو آپ نے خود مان لیے ہیں. لک ایٹ دا پرائس. لیکن کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ اٹ واز اے کوورٹ آپریشن. پائلٹ کو لینے کا آپریشن نہیں تھا. یہ اصل میں پائلٹ تو ہاتھ لگ گیا نا جی, تو اس لیے لے گئے. وہ یہ بنیادی طور پر آئے تھے اپنی طرف سے یورینیم لینے کے لیے, جس کی دھمکی دی جا چکی تھی, جس کی پلاننگ کی جا چکی تھی. یہ سب کچھ آپریشن فیل ہو گیا. ایبسولوٹلی انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ چوک میں پڑی ہوئی سلور پلیٹر پر نہیں ہے کہ آپ جائیں گے, جہاز کا پائلٹ نیچے دیکھے گا اور پلیٹ اٹھا لے گا. ایسا نہیں ہے. ان کو تو یہ ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کہاں. تو اینی وے یہ قیمت تو ان کو پھر ادا کرنی پڑے گی نا جب وہ اس طرح کے ایڈونچر کریں گے. بالکل صاحب جی. باقی بھی امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں چند اہم باتیں ہیں جو سلیم بخاری سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر جس طرح سے ابھی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان آیا, اور انہوں نے بھی بڑی اسٹرینتھ دکھائی ہے, اور وہ بالکل مایوس نہیں دکھائی دیتے ہیں. کیا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر ویکنس دکھائے گی یا ان کے بیان میں کوئی لچک ہوگی تو پھر آپ بتائیے قوم کا کیا بنے گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی, اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو ایک اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں تمام عالمی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں. آئی تھنک دس اے ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. ویئر از یونائٹڈ نیشن, ویئر از OIC, ٹو وچ آئی کال OIC, جو ہمیشہ واقعے کے بعد کہتی ہے او اچھا یہ بھی ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از اے ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ جتنے عالمی ادارے ہیں وہ اس جنگ میں ٹرمپ کے ساتھ ہیں. دس از الارمنگ سچویشن. اتنی بڑی ایکوزیشن کے بعد ان اداروں کو اپنی ریپوٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے. گوترس نے ساری زندگی سیکرٹری جنرل نہیں رہنا ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ بولے تھے غزہ میں, ایک آدھا بیان ان کا آیا تھا پیچھے سے, پھر جب ان کو پریشر آیا تو اس کے بعد ان کی بھی زبان بند ہو گئی تھی. غزہ میں نسل کشی نہیں ہوئی کیا؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ, میں تو کہتا ہوں نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں گلٹی ہیں آف جینوسائیڈ. کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نہیں مجرم قرار دیا اس کو اور کہا کہ گرفتار کریں, اس کو سزا دینی چاہیے نیتن یاہو کو؟ لیکن سر چاہیے ایک ورڈ جو ہے کریکٹ, لیکن انہوں نے تو ججمنٹ دی ہے. ناٹ اونلی یہ کہ خواہش کا اظہار کیا ہے, انہوں نے تو ججمنٹ دے کے آرڈر کیا ہے کہ ہی شوڈ بی اریسٹڈ ویئر ایور ہی گوز. اینی وے, تو عالمی اداروں کی صورتحال بہت ویک ہے. وقت بہت کم ہے, تو اب میں تھوڑا سا جس طرح سے قیاس آرائیاں ہیں سپریم لیڈر کے حوالے سے مجتبیٰ خامنہئی, تو ان کی ہیلتھ سے ریلیونٹ آپ کچھ اطلاعات ہوں؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ اس احتمال سے کہ کہیں ان کو کوئی ذوف نہ پہنچے, کوئی نقصان نہ پہنچے, ان کو منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں.
لیکن ان کے بیانات جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ آتے رہتے ہیں جب بھی صورت حال کا تقاضا ہوتا ہے. ان کے بارے میں کوئی پیشین گوئی یا کوئی یعنی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ میرے خیال سے لیکن سر ان کا بیان جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کے والد کی طرح وہی والی اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے. اچھا سر اب کہ جس طرح سے مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آیا کہ میں بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں, ہمیشہ تیار رہوں گا, اور 1,40,00,000 جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے بتایا کہ لوگ بھی رجسٹر ہو چکے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. دیکھیے میں نے کہا کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد لوگ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹیئرز آفٹر ٹیئرز یہ جو خامنائی ہیں, آیت اللہ خامنائی, وہ اپنی زندگی میں 4 ٹیئر ہر شعبے کے طے کر کے گئے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کے ایلیمنیٹ ہو جانے کے باوجود بھی وہاں لیڈرشپ کا کرائسس, ہر لیڈر گراس روٹ سے اوپر آیا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا سر کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر ہے, جاتے جاتے پروگرام کی کنکلوژن کہ اب حالات کو کس طرف جاتا دیکھیں. دیکھیے میرے خیال سے اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک انتہائی ڈینجرس صورتحال سے دوچار ہے, اس لیے کہ ایک پاگل شخص اپنے ملٹری ایڈونچر میں ایک پوری تہذیب کو مٹانے چلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملکوں کو اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس قسم کے ملٹری ایڈونچر کی بنیاد نہ پڑے اور ایک مثال نہ بنے کہ اس سے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے. ہم کی طرف کوششیں کرنی چاہیے. ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سلیم بخاری صاحب نے فرمایا کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں اور اتنا پرامن بھی نہیں ہے, حالات بہت سنجیدہ ہیں اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس حوالے سے آگے دیکھنا ہوگا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ کارآمد ہوں اور فروٹفل ثابت ہوں. دیکھتے رہیے سلیم بخاری شو.